جی آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے جب ایک رات میں اپنے گھر میں اکیلی تھی اور موسم بہت خراب تھا۔ میں ویسے ہی بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سے ڈرتی تھی، مگر اس رات میرے ساتھ تو کوئی اور بھی وہاں موجود تھا، اس لیے ڈرنا تو لازمی بات تھی۔ میں اکیلی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب باہر والا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ جا کر دروازہ کھولتی۔ میں اپنے بستر پر ہی بیٹھی رہی کہ اچانک مجھے کمرے سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ وہ بدبو بڑی عجیب تھی، میرا دم گھٹنے لگا۔ مجھے یکدم وہ سب یاد آ گیا جو میں نے کیا تھا۔ میرا نام نائلہ ہے اور میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ میں اس وقت 18 سال کی تھی جب بیاہ کر سسرال آئی تھی۔ میرے سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ بیمار ساس اور ایک نند تھی جو اس وقت 8 سال کی ساس کو ٹی بی کا پرانا مرض تھا، اس لیے علاج نہیں ہو پاتا تھا۔ وہ ہر وقت کھانستی رہتی، اسی وجہ سے اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے شوہر عامر ہماری شادی سے پہلے ہی سعودیہ میں جاب کرتے تھے، پیچھے ان کی ماں اور بہن گھر میں رہتے تھے۔ تب میری ساس ایسے بیمار نہیں تھی، کچھ دن سے وہ زیادہ بیمار ہو گئی تو اپنے بیٹے کو بلا کر ان کی شادی مجھ سے کروا دی۔ شادی کے 8 دن بعد وہ واپس چلے گئے اور میں پیچھے ان کی ماں کی خدمت اور بہن کو پالنے کے لیے رہ گئی۔ میری نند جو 8 سال کی تھی، اس کا نام بانو تھا۔ وہ ایک عجیب قسم کی طبیعت والی بچی تھی، بہت کم گو، بچوں کی طرح شرارتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ اسے سنبھالنا اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا مسئلہ اپنی بیمار ساس کو سنبھالنا تھا۔ ایک تو میری عمر کم تھی، دوسرا میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، فوراً اتنی ذمہ داریاں میرے نازک کندھوں پر آن پڑی تھیں۔ میری شادی کو 1 ماہ ہوا تھا، اچانک میری ساس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بستر پر پڑ گئی۔ ان کی مکمل دیکھ بھال مجھے کرنی پڑتی۔ عامر روزانہ کال کرتے، مگر آدھے گھنٹے سے زیادہ اپنی امی کا حال چال اور بہن کا حال پوچھتے رہتے۔ ویڈیو کال کرتے تو ماں کی حالت سے لے کر کمرے کی صفائی تک کا جائزہ لیتے، بانو کے اسکول کے بارے میں پوچھتے۔ میرے لیے تو بس یہ کہنے کا وقت ہوتا کہ امی کا خیال رکھنا، بانو کا خیال رکھنا، اس لیے مجھ سے بس سرسری سی بات کرتے۔ میں نے یہ بات اپنی اماں سے کہا تو انہوں نے مجھے تسلی دی، کہنے لگی نئی نئی شادی ہے، وہ اکیلا ہے، پریشان ہوتا ہے، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر میرا دل مرجھا سا جاتا۔ میرا بھی دل کرتا تھا عامر مجھ سے گھنٹوں باتیں کرے، محبت کا اظہار کرے، میری تعریفیں کرے اور مجھ سے پوچھے کہ مجھے کیا چاہیے اور میں فرمائشوں کی ایک لمبی لسٹ ان کو تھما دوں، مگر ایسا کچھ نہ تھا۔ میں روزانہ کال آنے سے پہلے نہا دھو کر سج سنور کر کال کا انتظار کرتی۔ وہ مجھ سے رسمی سا حال احوال پوچھ کر اپنی ماں کے بارے میں تفصیل جاننے بیٹھ جاتے۔ یہ سلسلہ 1 ماہ تک چلتا رہا۔ اب مجھے الجھن ہونے لگی تھی، ہر وقت عامر کو اپنی ماں اور بہن کی پڑی رہتی۔ شادی کے 2 ماہ گزرنے کے بعد میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایک روز ایسے ہوا کہ میں صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی، بانو تیار ہو کر ناشتہ کر کے اسکول بس کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس کو ناشتہ کروا دیا تھا، میں کچن میں مصروف تھی۔ اچانک میری ساس کی چیخ مجھے سنائی دی۔ میں اور بانو بھاگ کر اماں کے کمرے میں پہنچے۔ وہ بیڈ سے نیچے گری ہوئی تھی اور درد سے کراہ رہی تھی۔ اماں کو ایسے دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بھلا اماں کو کیا ضرورت تھی بستر پر ہلنے کی؟ بڑی مشکل سے میں نے اماں کو اٹھا کر بیڈ پر لٹایا، مگر میری اپنی کمر دوہری ہو گئی۔ اس دوران بانو کی بس آئی، وہ اسکول چلی گئی۔ جاتے ہی میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے ساس کو خوب باتیں سنائیں اور کہا میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ ساس کیا بولتی، خاموشی سے سب سنتی رہی، رونے لگ گئی۔ میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا اگر اپنے بیٹے کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو گلا دبا کر مار ڈالوں گی۔ اس کے بعد اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ عامر سے بات کروں گی۔ مجھ سے اکیلے اتنا بوجھ نہیں سنبھالا جاتا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ کمرے میں جانے کے بعد عامر کو کال ملائی اور خوب رونے دھونے لگ گئی۔ میں نے عامر سے جھوٹ بولا۔ اماں کو زمین سے اٹھاتے اٹھاتے میری کمر میں موچ آ گئی اور اب مجھ سے ہلا تک نہیں جا رہا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا۔ عامر کے لہجے میں میرے لیے فکر تھی۔ وہ کہنے لگے پریشان نہ ہو، اپنا چیک اپ کراؤ اور اماں کے لیے کوئی ملازمہ رکھ لو جو ہر وقت ان کے کمرے میں رہے، ان کی مکمل دیکھ بھال کرے۔ عامر کی بات سن کر میرا دل خوش ہو گیا۔
میں مسکرانے لگی مگر عامر کو دکھی آواز میں کہا کہ میرا بالکل دل نہیں کرتا اماں کو نوکرانیوں پر چھوڑ دوں، مگر کیا کروں، میری کمر ہی نہیں ہلنے دے رہی مجھے۔ یہ کہہ کر میں نے جھوٹ موٹ رونا شروع کر دیا۔ عامر نے مجھے بہت تسلیاں دی اور پیار سے بات کرتے رہے۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ آج 2 مہینے بعد ہی صحیح، مگر عامر کو میری فکر تو ہوئی اور آج وہ صرف مجھ سے بات کر رہے تھے۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ کیسے عامر کی توجہ اپنے اوپر رکھنی ہے۔ کال بند کرنے کے بعد میں نے اپنی اماں کو فون کیا، ان کو کہا کہ کسی ملازمہ کا فوری انتظام کروائیں۔ ہمارے محلے میں ایسی بہت سی عورتیں تھیں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی تھیں۔ مجھے پورا یقین تھا جلد ہی کوئی ملازمہ مل جائے گی تو میری ساس کو مکمل طور پر سنبھال سکے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ میری اماں نے ایک 30-35 سال کی جوان ہٹی کٹی عورت سے بات کر کے میرے گھر بھیج دیا۔ میرا گھر چونکہ ایک پوش علاقے میں تھا، اس لیے وہ عورت آتے ہی منہ مانگی تنخواہ کا مطالبہ کرنے لگی۔ وہ جتنی تنخواہ مانگ رہی تھی میں نے اس سے زیادہ کا ذہن بنا رکھا تھا۔ ویسے بھی پیسے کی طرف سے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی، عامر کی ٹھیک ٹھاک کمائی تھی، اس لیے میں نے فوراً کام والی رکھ لی اور اسے کہا ابھی کے ابھی واپس جا کر اپنے کپڑے وغیرہ لے آؤ اور یہی میری ساس کے کمرے میں زمین پر اپنا ڈیرا ڈال لو۔ وہ اپنا بوریا بستر اٹھا لائی۔ اماں کی ذمہ داری میں نے اس پر ڈال دی۔ وہ 24 گھنٹے اماں کے پاس رہتی، اماں کو نہلاتی دھلاتی کھانا کھلاتی۔ غرض کہ اماں کا ہر کام زرینہ نے خوب سنبھال لیا تھا۔ مجھے اب بہت سکون تھا۔ میں نے عامر کو کہہ رکھا تھا کہ اماں کا آدھا کام میں خود کرتی ہوں اور باقی دیکھ بھال زرینہ کرتی ہے۔ اماں کو صاف ستھرا دیکھ کر عامر بھی مجھ سے بہت خوش تھے۔ اب تو مجھ سے باتیں بھی کرتے تھے اور رہی بات بانوں کی تو وہ بالکل تنگ نہیں کرتی تھی، اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال خود ہی کر لیا کرتی تھی۔ کھانا پینا، اسکول کا کام، ہر چیز بڑی نفاست سے سنبھال کر رکھتی تھی۔ مجھے اس بچی سے فی الحال کوئی پریشانی نہیں تھی۔ 6-7 مہینے بعد عامر وطن واپس لوٹے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، مگر وہ آئے بہت ہی کم دنوں کے لیے تھے، صرف 1 ہفتے کے لیے، وہ بھی ان کو کمپنی کی طرف سے کسی کام کے لیے یہاں آنا تھا، مگر وہ پورا ہفتہ اپنی ماں کے پاس سے ہلے تک نہیں۔ جتنی دیر گھر رہتے اپنی ماں کے گھٹنے سے لگے رہتے، کبھی انہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھانے لے جاتے، پھر باقی وقت ان کی خدمت میں گزار دیتے۔ میں تو صرف کاموں میں گن چکر بن کے رہ گئی تھی، دکھاوے کے لیے ہی صحیح، مگر اماں کے لیے پرہیزی کھانا بناتی، مگر کیا کرتی۔ صرف ایک دن تھا جب وہ مجھے باہر شاپنگ کے لیے لے گئے تھے، مگر میری قسمت ہی خراب تھی، اس دن بھی میری نند بانو ہمارے ساتھ گئی اور عامر نے مجھ سے زیادہ اسے شاپنگ کروا ڈالی۔ میں جلے دل کے ساتھ شاپنگ مال میں پھرتی رہی اور پھر گھر آ کر اپنی اماں کو فون کر کے خوب بھڑاس نکالی۔ 1 ہفتے بعد عامر واپس چلے گئے اور پیچھے ان کی وہی بیمار ماں اور لاڈلی بہن رہ گئی، اور میں تو تھی بس ان کی خدمتیں کرنے کے لیے، سوائے صبر کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے ہی 1 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا۔ اب تو رشتہ داروں کے علاوہ میرے میکے والے بھی کسی خوشخبری کا پوچھتے رہتے۔ میں ان کو کیا بتاتی کہ جب سے بیاہ کر آئی ہوں صرف نوکرانی بن کے رہ گئی ہوں، کہنے کو میں ایک بڑے گھر کی بہو تھی۔ ایسے ہی روتے پیٹتے 1 سال مزید گزر گیا اور میری ساس اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ عامر پورے 1.5 سال بعد ماں کے مرنے پر واپس آئے تھے۔ ان کا صدمے سے برا حال تھا، ایسا ہی حال میری نند کا تھا۔ وہ بیچاری تھی بھی 10-11 سال کی۔ مجھے ان دونوں کو دیکھ کر افسوس بھی ہوتا، مگر دل دل میں شکر کر رہی تھی کہ بیمار ساس سے جان چھوٹ گئی۔ عامر 2 ہفتے گھر میں رہے۔ اس دوران انہوں نے زیادہ وقت بانو کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اس کے کمرے میں ہی سوتے تھے، اور واپس جاتے وقت انہوں نے مجھے یہی کہا کہ بانو کو اپنے پاس سلانا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، مگر اندر ہی اندر میں غصے سے بھری ہوئی تھی۔ 2 ہفتے شوہر گھر میں رہا، مگر ہم اکیلے وقت تک نہیں گزار سکے، پر مجھے ایک طرف یہ سکون ہو گیا تھا کہ اب میں ساس کی ذمہ داری سے آزاد ہوں۔ میں نے اس ملازمہ کو کام سے نکال دیا اور نئی 2 ملازمہ رکھ لیں جو صبح سے شام تک باری باری آتی تھی، صاف صفائی اور کچن کا سارا کام وہی کرتی تھی۔ اب میرے عیش تھے، سکون سے جو دل کرتا وہی کرتی، زیادہ وقت آرام میں گزارتی۔ بانو کے کھانے پینے کی ذمہ داری بھی ملازمہ پر تھی۔ وہ صبح ناشتہ کر کے اسکول جاتی اور واپسی پر ملازمہ ہی اسے کھانا وغیرہ دیتی۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں رہتی، مجھے بالکل تنگ نہیں کرتی تھی، بلکہ اب تو اس نے باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ 11 سال کی عمر میں وہ بہت سادہ سی بچی تھی،
لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ بچپن سے لڑکپن کے دور میں داخل ہو رہی ہے، مگر اس کے باوجود مجھے کچھ دن سے احساس ہونے لگ گیا تھا جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا بانو میرے پیروں کی زنجیر بنتی جائے گی۔ میں اپنی اولاد تو اب تک ہوئی نہیں تھی، مگر بانو کی ذمہ داری اس کے بھائی نے مجھ پر ڈال دی تھی۔ ایک دن میں عامر سے فون پر بات کر رہی تھی، نہ جانے کیا ہوا، بانو کا پیر پھسل گیا اور وہ گر گئی۔ اس کی چیخنے کی آواز سن کر میں دوڑی چلی گئی، سہارا دے کر اسے اٹھایا۔ عامر نے اسی وقت ویڈیو کال کر لی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے فوری طور پر بانو کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا۔ مجھے مجبوراً کال بند کر کے بانو کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ اس وقت سورج بالکل سر پہ تھا، گرمیوں کے دن تھے۔ اے سی سے نکل کر باہر جانا میرے لیے ایک بڑا عذاب تھا۔ شادی کے بعد سے مجھے اے سی میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ گھر میں کار موجود ہوتے ہوئے بھی کہیں آنے جانے کے لیے ٹیکسی یا رکشہ منگوانا پڑتا تھا، کیونکہ مجھے کار چلانی نہیں آتی تھی اور عامر کسی ڈرائیور کو رکھنے کے حق میں نہیں تھے۔ ہم دونوں نند بھاوج اکیلی رہتی تھی، تو ایسے کسی پر اعتبار کرنا ممکن نہیں تھا۔ خیر میں بانو کو تپتی دوپہر میں چیک اپ کروا کے گھر لائی۔ ڈاکٹر نے اسے مکمل بیڈ ریسٹ کا کہا، کیونکہ اس کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے سکھ اور آزادی کا سانس کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ پہلے ساس نے ناک میں دم کیے رکھا، اب نند صاحبہ کی خدمتیں کرنی پڑ رہی تھیں۔ عامر روزانہ ویڈیو کال پر بہن سے بات کرتے اور مجھے نئے نئے فرمان جاری کر دیتے کہ بانو کو یہ پکا دو، وہ پکا دو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ میں اس سب سے تنگ آ چکی تھی۔ ایسے ہی ایک سال اور بیت گیا۔ عامر اب ہر سال آیا کرتے تھے، اس بار وہ 1 ماہ کے لیے آئے۔ مجھے خوشی تھی کہ 1 مہینہ میں اپنے شوہر کے ساتھ گزاروں گی، خوب شاپنگ کروں گی اور عامر کے ساتھ گھوموں پھروں گی۔ میرے بہت سارے خواب تھے، لیکن جب عامر آئے تو حسب معمول مجھے اتنا وقت نہیں دیتے تھے جتنا اپنی بہن بانو کے ساتھ وقت گزارتے۔ بانو 13ویں سال میں تھی، بڑی ہو رہی تھی، تو عامر کو اب اس کی زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بانو کو کسی قسم کی کمی کا احساس ہو یا وہ تنہائی کا شکار ہو۔ ویسے بھی اس کی سہیلیاں بھی نہیں تھیں، اسکول میں بھی، کیونکہ اس نے کسی سے دوستی نہیں کی تھی، نہ وہ موبائل فون رکھتی تھی۔ ایک دن عامر نے کہا کہ چلو تمہیں موبائل فون خرید کر دیتا ہوں۔ اس نے منع کر دیا کہ مجھے ضرورت نہیں بھائی، اگر ضرورت ہوگی تو بھابھی کے فون سے بات کر لوں گی۔ عامر یہ سن کر خاموش ہو گئے اور پھر ایک دن اس نے نیا لیپ ٹاپ اٹھا لائے اس کے لیے۔ ایسے ہی بانو کے ناز نخرے اٹھاتے 1 مہینہ پورا ہوا اور عامر واپس لوٹ گئے، مگر میرے دل میں بانو سے حسد اور جلن کی ایسی آگ جلی جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ ایک دن میری پرانی سہیلی مجھ سے ملنے آئی تو میرے ٹھاٹھ باٹھ دیکھ کر چونک گئی، پر جب میں نے اسے ساری صورتحال بتائی اس نے بھی افسوس کا اظہار کیا اور کہنے لگی تم اپنے شوہر کے پاس سعودیہ چلی جاؤ۔ مگر میں اسے کہنے لگی بانو نام کا یہ کانٹا میرے راستے سے نکلے گا تو شوہر کے پاس جاؤں گی اور اسے میں اپنے ساتھ وہاں ہرگز نہیں لے جاؤں گی۔ سہیلی کے جانے کے بعد اس کی باتوں پر میں سوچنے لگی۔ نند سے پیچھا چھڑوانے کے لیے نئے نئے طریقے دماغ میں آنے لگے، مگر میں چاہتی تھی کہ کچھ ایسا ہو جس سے اس کا پتہ ہی کٹ جائے ہمیشہ کے لیے۔ آخرکار بہت سوچ بچار کے بعد میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ مجھے اپنی نند کی کسی طرح شادی کر دینی چاہیے، مگر وہ تو ابھی 14 سال کی تھی۔ عامر تو اس کی شادی کے لیے ہرگز نہ مانے۔ پھر میرے دماغ میں ایک شیطانی منصوبہ آیا اور میں نے اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے اسی دوست کی مدد لی۔ ہوا دراصل یوں کہ میری دوست کے ذریعے میں نے آدھی رات کو اپنے گھر ایک نشئی کو بلوا لیا اور اسے کافی سارا پیسہ دیا اور نند کے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ میری نند کے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ میری نند تو سو رہی تھی۔ پھر میں نے کچھ دیر بعد شور مچانا شروع کر دیا۔ میری نند بوکھلا کر نیند سے جاگی۔ میں نے اسے کہا یہ کس نامحرم کو بلا کر کمرے میں گھسا رکھا ہے؟ وہ ہکا بکا میری باتیں سن رہی تھی اور کبھی اس نشئی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسی وقت عامر کو کال ملائی، اسے ساری بات بتا دی کہ آپ کی بہن بد کردار ہے۔ عامر میری باتیں سن کر چپ ہو گئے۔ میں نے عامر سے کچھ بات کی اور فون بند کر دیا اور صبح ہوتے ہی قاضی کو بلوا کے نند کا نکاح اسی آدمی سے کروا کے گھر سے نکال دیا اور عامر سے یہی کہا کہ بانو ہر صورت میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی تھی، اس سے پہلے کہ ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے، گھر سے بھاگ جائے، اس کا نکاح کروا دیا ہے۔ عامر نے کیا کہنا تھا، وہ تو بہن کی اس حرکت پر نادم اور دکھی تھے۔ میرے سامنے تو وہ بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے عامر سے کہا
اب میں اکیلی یہاں نہیں رہ سکتی، اس لیے جلد از جلد مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ عامر نے 1 مہینے میں میرا سعودیہ جانے کا انتظام کر دیا اور میں اپنے شوہر کے پاس وہاں چلی گئی۔ خوشی کے مارے میرا دل جھوم رہا تھا۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ وہ نشئی بانو کو لے کر کہاں گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ سعودیہ پہنچنے کے بعد عامر نے دبیل الفاظ میں بہن کا پوچھا تو میں نے خوب رونا دھونا کیا اور عامر سے کہا، آئندہ اپنی بد کردار بہن کا نام مت لینا۔ عامر ویسے ہی شرمندہ سے تھے، آخر ان کی اتنی نیک پارسا بہن نے یہ گل جو کھلایا تھا، ایسے میں وہ میرے سامنے کیا بولتے۔ میں بھی اب پرسکون تھی۔ بیمار ساس اور منحوس نند سے میری جان چھوٹ گئی تھی اور میں اب اپنے شوہر کے پاس بیٹھی تھی۔ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی، مگر جب سے شادی ہوئی تھی تب سے بس ساس اور نند کی غلامیاں کر رہی تھی۔ اب میں اپنے شوہر کے پاس بہت خوش رہنے لگی، مگر کہتے ہیں نا، کسی کے ساتھ برا کرو گے تو اس کا انجام بھی برا ہوگا۔ میں نے جو اپنی نند کے ساتھ کیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا اس کی اس قدر بھیانک سزا مجھے ملے گی۔ مجھے اچھی طرح وہ دن یاد ہے جب عامر کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے۔ میں فلیٹ میں اکیلی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک سے تیز ہوائیں چلنے لگیں اور فلیٹ کی کھڑکیاں بجنے لگیں۔ ہمارا فلیٹ بلڈنگ کی اوپری منزل پر تھا اور جب سے میں آئی تھی ایسا تو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ یہاں تیز ہوائیں چلتی ہوں۔ پر اس رات جانے کیا ہوا، خوف کے مارے میرا برا حال تھا، مگر پھر اچانک سب کچھ تھم سا گیا اور میں سو گئی۔ شاید یہ سب میرے اندر کا خوف تھا جو مجھے ایسا محسوس ہوا۔ میں سو رہی تھی تو دوبارہ میری آنکھ کھلی۔ میرے پورے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا اور مجھے ہلکا ہلکا بخار بھی محسوس ہونے لگا، مگر ایک سب سے عجیب چیز یہ تھی کہ میرے کمرے سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی، ہلکی ہلکی مگر گندی سی بدبو۔ میں نے اٹھ کر سارا کمرہ چیک کیا، مگر کچھ نہیں ملا جس کی بدبو ہو۔ میں دوبارہ اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ بدبو میرے پاس سے آ رہی ہے۔ مجھے پہلے تو میرا وہم لگا، مگر جب کچھ دیر اور گزری تو مجھے محسوس ہوا کہ بدبو واقعی مجھ میں سے آ رہی ہے۔ میں جلدی سے اٹھی اور نہا دھو کر دوسرے کپڑے پہن لیے۔ بدبو آنا بند ہو گئی تھی۔ میں نے شکر کیا اور سو گئی۔ صبح سویرے ہی عامر واپس آ گئے اور بتانے لگے کہ کمپنی نے ان کا ٹرانسفر پاکستان میں کر دیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بالکل خوشی نہ ہوئی، پر مجبوری کے تحت ہم تیاری کرنے لگے۔ بیچ بیچ میں میری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی، کبھی بخار ہو جاتا، کبھی جسم میں شدید درد ہوتا اور وہی عجیب سی بدبو آنے لگتی تو میں فوراً نہا کر کپڑے بدل لیتی اور ڈھیر سارا پرفیوم خود پر چھڑک لیا کرتی، مگر ایک بات تھی کہ جو کپڑے میں اتار دیتی ان میں سے بدبو آنا بند ہو جاتی تھی۔ پھر 1-2 ہفتوں کے اندر ہی ہم پاکستان چلے آئے۔ یہاں آنے کے بعد عامر نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ جس آدمی سے بانو کا نکاح کروایا تھا وہ کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا۔ میں نے عامر سے کہا کہ مجھے کیا پتا وہ کون تھا یا کہاں رہتا تھا، وہ تو بس اس رات یہاں گھر آ گیا بانو سے ملنے، اور میں نے دونوں کو پکڑ لیا اور عزت بچانے کی خاطر اس کو رخصت کر دیا۔ عامر میری بات سن کر خاموش ہو گئے، مگر ان کے چہرے پر پریشانی اور فکر کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے تھے، بلکہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کافی دن سے ایسے چپ چپ سے رہنے لگے تھے۔ پھر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے اور میں سارا دن گھر میں پڑی بور ہوتی رہتی۔ کبھی میں اماں کو ملنے بلا لیتی، کبھی ان کے ساتھ بازار نکل جاتی۔ عامر نے کبھی کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تھے کہ ایک دن اچانک مجھے تیز بخار ہو گیا اور وہی بدبو میرے پاس سے آنے لگی۔ اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے خوب نہا دھو کر کپڑے بدلے، مگر کپڑے بدلنے کے تھوڑی دیر بعد دوبارہ بدبو آنا شروع ہو گئی۔ میں بہت پریشان تھی اور بخار کی شدت سے نڈھال ہو گئی تھی۔ جب شام کو عامر گھر لوٹے تو ان کو اپنی طبیعت اور بدبو کا بتایا، مگر انہوں نے کچھ خاص فکر نہیں دکھائی، بلکہ آرام سے کہہ دیا کہ بخار کی دوا لے لو، کل اپنی اماں کے ساتھ ڈاکٹر کے ہاں چلی جانا۔ یہ کہہ کر عامر سو گئے۔ میں دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس گئی۔ اس نے میرے 4-5 ٹیسٹ کروائے اور مجھے ڈھیر ساری دوائیں تھما دیں۔ میں نے وہ دوائیں کھانا شروع تو کر دیں، مگر میری طبیعت میں رتی برابر فرق نہ پڑا، اور تو اور بدبو بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ عامر نے دوسرے کمرے میں سونا شروع کر دیا۔ میں ایک تو بیمار تھی، دوسرا عامر کا رویہ میرے لیے جان لیوا تھا، پر میں خاموشی سے اپنے ٹھیک ہونے کے لیے 100 جتن کرنے لگ گئی۔ جب ان سب کو 6-7 دن گزر گئے تو میں نے دوائیاں پھینک دی اور اماں کے ساتھ مولوی صاحب کے پاس چلی گئی۔ مولوی صاحب نے مجھے دم کیا اور جو کہا
وہ سن کر میری جان نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ کسی بری شے کا اثر ہے اور کسی گناہ کی سزا بھی ہے، زیادہ سے زیادہ توبہ کرو اور دم والا پانی پیتی رہو۔ مولوی صاحب کی باتیں سنتے ہی میری آنکھوں میں میری نند کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں نے اس معصوم اور نیک بچی کے ساتھ بہت برا کر دیا تھا۔ میں اپنے مفاد میں اندھی ہو گئی تھی، تو کیا مجھے اس سب کی سزا مل رہی تھی؟ ایک دن رات مجھے بانو کی یاد ستانے لگی۔ میرا بدبو سے برا حال تھا، نہانے کے بعد بھی وہ بدبو ختم نہیں ہو رہی تھی، اور آہستہ آہستہ میرے جسم کی جلد سڑنا شروع ہو گئی۔ میں بے حد پریشان تھی، اور اب مجھے احساس ہوا تھا کہ عامر مجھ سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں اور وہ پریشان کیوں رہتے ہیں۔ دراصل وہ بھی بانو کی یاد میں ایسے ہو گئے تھے، اور شاید ان کو اندازہ تھا کہ میں نے بانو کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ میں اپنے کیے پر بہت نادم تھی اور ٹھیک بھی ہونا چاہتی تھی۔ ایک دن اماں مجھے ایک مزار پر لے گئی۔ وہاں جا کر میں نے دعا مانگی اور اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگتی رہی، روتی رہی۔ کافی دیر تک میں وہیں بیٹھی رہی۔ اچانک میری نظر مزار کے احاطے میں بیٹھی عورتوں پر پڑی، تو مجھے ان میں بانو بھی نظر آ گئی۔ سیاہ چادر میں لپٹی کمزور سی نڈھال سی بانو بالکل چپ چاپ بیٹھی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس کے پیروں میں گر گئی، اس سے معافیاں مانگی۔ بانو مجھے دیکھ کر ایک دم کھل سی اٹھی، جیسے وہ میرے انتظار میں بیٹھی تھی، اور اس نیک سیرت لڑکی نے مجھ سے کہا، بھابھی سب بھول جائیں، میں نے آپ کو معاف کیا، بس آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلیں۔ میں نے فوراً اسے سینے سے لگا لیا اور اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا لیا۔ اس نے راستے میں بتایا کہ نکاح کے بعد اس کا شوہر اسے اپنی ماں کے پاس لے گیا، جہاں اس نے بانو پر بہت ظلم کیے، اسے مارتا پیٹتا بھی تھا، اور 1 مہینہ پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو ساس نے اسے نکال دیا تھا۔ تب سے وہ اسی مزار میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر رونے لگ گئی اور ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگی۔ اس نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے تسلی دی۔ گھر آنے کے بعد بانو نے نہا دھو کر کپڑے بدلے، میں نے اسے کھانا کھلایا، اور پھر جب عامر آئے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ انہوں نے بہن کو سینے سے لگا لیا اور اس سے معافی مانگی، کیونکہ ان کو بھی یقین تھا کہ ان کی بہن بد کردار نہیں تھی، مگر انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ شاید وہ سمجھ گئے تھے کہ مجھے اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ بانو کے آنے کے بعد گھر میں رونق ہو گئی۔ عامر کا رویہ میرے ساتھ اچھا ہو گیا۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا مجھے اسکن کی کوئی ایسی بیماری ہے جس میں جسم پر نشان پڑتے ہیں اور بدبو آتی ہے۔ عامر نے میرا علاج کروایا۔ 1 سال تک میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے بھی نوازا۔ اس بات کو پورے 7 سال گزر چکے ہیں۔ ہم نے بانو کی شادی ایک اچھے گھر میں کر دی تھی۔ اب میرا دل بھی پرسکون تھا۔ میں نے جان لیا تھا کہ رشتے اور انسان کتنے اہم ہیں، اور کیسے ہم ان رشتوں کے تقدس کو سلامت رکھ سکتے ہیں، مگر جب بھی وہ سب یاد آتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔